ہائی ایڈٹ پوائنٹ اردو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی قصص الانبیاء سیریز میں آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کا واقعہ بیان کریں گے۔ انوکھی منت۔ عرب میں قریش کی قوم سب سے زیادہ معزز تھی اور قریش میں بنی ہاشم کا قبیلہ سب سے زیادہ شریف سمجھا جاتا تھا۔ عبد المطلب بن ہاشم اس قبیلے کے رئیس اور مکہ کے سردار تھے۔ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے تمام عرب ان کی عزت کرتا تھا۔ عبد المطلب نے ایک دفعہ ایسی عجیب و غریب منت مانی کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے آج تک شاید کسی نے نہ مانی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور سارے میرے سامنے جوان بھی ہو گئے تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو خدا کے نام پر قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت عجیب ہے کہ ان کے ہاں 10 بیٹے پیدا ہوئے اور 10 ہی ان کی زندگی میں جوان ہو گئے۔ منت مانتے وقت تو عبد المطلب کو کچھ بھی خیال نہ تھا، مگر جب اسے پورا کرنے کا وقت آیا، لیکن آدمی بات کے سچے اور دل کے پکے تھے، سارے بیٹوں کو خانہ کعبہ میں لے گئے تاکہ حسب وعدہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں۔ کعبہ میں پہنچ کر انہوں نے خرا ڈالا تو وہ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کے نام نکلا، جن کی عمر اگرچہ ابھی صرف 17 برس کی تھی، مگر سارے بیٹوں میں سب سے زیادہ لائق اور نیک تھے، علاوہ ازیں صورت شکل کے لحاظ سے بھی اپنے بھائیوں سے بہتر تھے۔ اس وجہ سے عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ ویسے بھی چھوٹی اولاد سے عام طور پر والدین کو زیادہ محبت ہوا ہی کرتی ہے۔ اس لیے جب عبداللہ کے نام کا خرا نکلا تو عبد المطلب قدرتاً بہت گھبرائے، مگر بہرحال انہوں نے منت پوری کرنی چاہیے۔ اتنے میں قریش کے بہت سے آدمی کعبہ میں جمع ہو گئے اور جب انہوں نے یہ قصہ سنا تو عبد المطلب سے کہنے لگے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ اتنا لائق نوجوان اس طرح موت کی نیند سلا دیا جائے۔ آپ یہ کام کریں کہ 10 اونٹوں پر اور عبداللہ پر خرا ڈالیں۔ اگر خرا اونٹوں کے نام نکل آیا تو انہیں ذبح کر ڈالیں۔ چنانچہ دوسری دفعہ خرا ڈالا گیا، مگر اس وقت بھی وہ عبداللہ ہی کے نام نکلا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اچھا اب 20 اونٹوں اور عبداللہ کا خرا ڈالو، لیکن اس مرتبہ بھی خرا میں عبداللہ ہی کا نام آیا۔ قوم کے بار بار اصرار سے عبد المطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے خرا ڈالتے رہے، مگر ہر بار خرا عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ آخر جب تعداد 100 اونٹوں تک پہنچ گئی، اس وقت خرا اونٹوں کے نام نکلا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نہایت خوش ہوئے، مگر انہوں نے مزید اطمینان کے ساتھ دوبارہ خرا ڈالا۔ اس وقت بھی وہ اونٹوں ہی کے نام نکلا۔ اس کے بعد انہوں نے انتہائی مسرت کے ساتھ عبداللہ پر 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یہی عبداللہ ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تھے۔ عظیم الشان خواب۔ جتنے سیارے سورج کے گرد گھومتے ہیں ان میں سب سے زیادہ روشن اور خوبصورت سیارہ زہرہ ہے۔ اسی ستارے کے نام پر عرب کے ایک قبیلے کا نام بنی زہرہ تھا۔ یہ قبیلہ مکے میں آباد تھا اور قریش کے معزز قبائل میں شمار ہوتا تھا۔ وہاب بن عبد مناف اس قبیلے کے ایک نمایاں شخص تھے۔ انہیں وہاب کی ایک بیٹی تھی، بہت ہی نیک سلیقہ شار اور خوش مزاج۔ جب یہ بڑی ہوئی تو اس کی شادی قبیلہ بنی ہاشم میں سردار قریش عبد المطلب کے فرزند جلیل عبداللہ سے ہو گئی۔
جن کا ذکر تم ابھی پڑھ چکے ہو۔ ابھی شادی کو صرف 3 ہی دن گزرے تھے کہ شوہر تجارت کے لیے شام چلے گئے اور واپسی میں جس وقت مدینہ میں پہنچے تو نہایت ہی شدید بیمار ہو گئے اور تھوڑے دنوں کے بعد وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب یہ منحوس خبر مکہ میں بیوی نے سنی تو مارے غم کے بیچاری کا برا حال ہوا۔ ہر وقت شوہر کے غم میں آنسو بہاتی اور اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ عرب میں عورت بیوہ ہو جاتی تو خود ہی دوسرا خاوند کر لیتی تھی، مگر اس لڑکی کو اپنے شوہر سے اتنی محبت تھی کہ اس نے ارادہ کر لیا کہ اب ساری عمر دوسری شادی نہیں کروں گی اور باقی کی ساری زندگی اپنے شوہر کی یاد میں گزاروں گی۔ اب اس کا کام ہر وقت گریہ وزاری اور آہ و بکا تھا۔ نہ اسے کھانا اچھا لگتا تھا نہ پینا، نہ وہ کپڑے بدلتی نہ کنگھی چوٹی کرتی تھی۔ غم کی تصویر بنی ہر وقت بیٹھی رہتی تھی۔ اسی طرح کئی مہینے گزر گئے مگر لڑکی کے رنج میں کمی نہ آئی۔ ایک روز اس نے خواب میں دیکھا جیسے تمام عالم میں گھپ اندھیرا چھایا ہوا ہے، نہ ہاتھ کو ہاتھ سمجھائی دیتا ہے نہ کچھ نظر آتا ہے۔ ایکائک اس کے سینے سے ایک نہایت ہی چمکتا ہوا نور نکلا جو پھیلتا رہا اور بڑھتا رہا یہاں تک کہ ہر جگہ چھا گیا اور دنیا کا کونا کونا جگمگا اٹھا۔ بھولی بھالی لڑکی کچھ بھی نہ سمجھ سکی کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوئی، مگر ہاں اسے اپنے رنج و غم میں کچھ سکون سا ضرور محسوس ہوا۔ جانتے ہو یہ لڑکی کون تھی؟ اس کا نام آمنہ تھا اور یہی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں۔ خواب کی تعبیر۔ اس غم نصیب عورت کو اس دنیا میں کیا خوشی حاصل ہو سکتی ہے جو صرف چند دن کی بیاہی بیوہ ہو گئی ہو، جہاں اس کے لیے تاریخ اور زندگی اس کے لیے قید خانہ تھی۔ آخر خدائے پاک نے عرش سے اس کے رنج و غم کو دیکھا اور نہایت شفقت کے ساتھ اس پر اتنی مہربانی فرمائی کہ دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی عورت پر اتنا کرم ہوا اور نہ اس کے بعد قیامت تک کسی خاتون پر ہوگا۔ یعنی اس کو خدا کے فرشتے کے ذریعے اسے بیٹے کی بشارت دی جو ایک دن تمام اولین اور آخرین کا فخر اور کل بنی آدم کا روحانی سردار ہونے والا تھا۔ لڑکی کی خوشی و مسرت کی انتہا نہ رہی۔ جب پیر کے دن اس کے ایک لڑکا پیدا ہوا، بچہ کیا تھا؟ چاند کا ایک ٹکڑا تھا جو آسمان سے ٹوٹ کر آمنہ کی گود میں آ پڑا تھا۔ بچے کو دیکھ کر ماں کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس نے بڑی محبت سے اسے اٹھایا، پیار کیا اور چھاتی سے لگایا۔ بچے کے وجود میں اسے دنیا جہاں کی خوشیاں جھلکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ اس کے مرحوم شوہر کی زندہ یادگار تھا۔ فوراً لڑکے کے دادا کو خبر دی گئی۔ وہ آئے تو پوتے کو دیکھ کر ان کو اپنے مرحوم بیٹے کی یاد آ گئی اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آمنہ نے لڑکے کو دادا کی گود میں دیا اور کہنے لگی کہ میں نے اس کی پیدائش سے پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا اور ساری دنیا میں پھیل گیا۔ دادا نے جواب دیا، اس خواب کی تعبیر یہ بچہ ہے۔ یہ عظیم الشان بچہ بڑا ہو کر تمام دنیا کا روحانی سردار بنا اور نسل انسانی کی نجات کا باعث ہوا، کیونکہ اسی کے نور سے کفر کی ظلمت دور ہوئی اور توحید کی روشن سے تمام دنیا جگمگا اٹھی۔ قوم کا تعجب۔
अब्दुल मुत्तलिब बूढ़े हो गए थे, मगर आज तक इन्होंने ऐसा हसीन व जमील बच्चा नहीं देखा था। वो उनकी गोद में एक छोटा सा फरिश्ता मालूम होता था। बच्चे को गोद में लिए हुए अब्दुल मुत्तलिब काबे में चले गए ताकि वहां उसकी उम्र व इकबाल के लिए दुआ करें। काबा में उस वक्त कुरैश के मोअज़्ज़िज़ लोग बैठे बातें कर रहे थे। बच्चे की शक्ल देखकर सब हैरान रह गए और अपने सरदार को मुबारकबाद देने लगे। फिर पूछा, आपने पोते का नाम क्या रखा? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। ये अजीब और अनोखा नाम सुनकर कुरैश के बुत परस्त लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। उनके लिए ये नाम बिल्कुल नया था। आखिर एक आदमी ने जरा जुर्रत करके कहा, हमारे मोअज़्ज़िज़ सरदार, आपने अपने पोते का ये क्या नाम रखा? किसी बुत के नाम पर कोई अच्छा सा नाम रखा होता। सरदार कुरैश मुस्कुराए और फरमाने लगे, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मेरा ये प्यारा बेटा दुनिया भर की सताइश का मुस्तहिक हो। हर किस्म की भलाई और खूबी इसमें पाई जाए और हर शख्स इसकी तारीफ और तौसीफ करे। इसलिए मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। और उसकी माँ ने भी कुछ ऐसा ही सा ख्वाब देखा है, जिससे मालूम होता है कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा आदमी बनेगा। ये थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश। दुनिया में किसी इंसान की तमन्ना और आरज़ू इतनी उम्दगी और ऐसी खूबी के साथ कभी पूरी ना हुई होगी जैसी अब्दुल मुत्तलिब की हुई। चुनाचे देख लो, आज तक हर हैसियत से किसी शख्स की तारीफ इतनी नहीं की गई जितनी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगरचे 1400 बरस के करीब हो चुके हैं, मगर इस तवील अरसे में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जिसमें आपकी तारीफ और तौसीफ दुनिया के किसी न किसी हिस्से में ना हुई हो। अर्श पर खुदा, आसमानों पर फरिश्ते और जमीन पर इंसान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबर तारीफ करते रहते हैं। हर मुसलमान पर लाजिम है कि 5 वक्त नमाजों में अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। जुबान से तारीफ करने के अलावा आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकले हुए मुक़द्दस कलमात यानी हदीसों को जमा और मुरत्तिब करने में सैकड़ों उलमा ने अपनी जिंदगियां वक्फ कर दी और बड़े मोटे मोटे मजमुए अहादीस के लिख कर हमारे लिए छोड़ गए। दुनिया में आज करोड़ों इंसान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन कलमात तैयबात पर अमल करना अपनी नजात का जरिया समझते हैं। जब से दुनिया पैदा हुई है, इस वक्त तक किसी बड़े से बड़े आदमी की बातें इस तरह कलमबंद नहीं हुई। इस तरह के क़सासुल अंबिया की सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें।